فری ول کہ وہ صحیح کام کرے یا غلط کام کرے، اس کو اللہ کو آزادی اس اس کو کا مطلب ہے گمراہ کیا؟ کرنا اور ہدایت نہیں. میری بات نہیں سمجھے آپ. ایک انسان کو فری ول ہونی چاہیے نا کہ وہ چاہے تو اچھا کام کرے چاہے تو برا کام کرے. وہ تو آخرت میں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. اس میں اللہ کا انوالومنٹ کیوں ہے کہ وہ ہدایت دے رہا ہے اور وہ گمراہ بھی کر رہا ہے؟ اللہ ہدایت بھی دے رہا ہے اور جی گمراہ بھی کر رہا ہے نہیں کرتا. اللہ قرآن گمراہ میں نہیں نا؟ کرتا ہے. اچھا. ہاں قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. آپ کے جو مولانا ہے وہ جمعہ کے خطبے میں پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ مر چکے ہیں. وَمَن جی يُضْلِلْ جی، فَلَا هَادِيَ لَهُ. اللہ جسے چاہے ہدایت دے، اللہ اللہ جس جسے کو چاہے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت نہیں دے سکتا. بے شک بے شک، صحیح بات ہے. تو تو کیا پھر ہوا اس میں؟ کیا گڑبڑ ہے؟ وہ مالک ہے. گڑبڑ ہے نا اس کا. تو بھائی پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ انسان کا فری ول ہے؟ جب میرے کو ایک بات بتاؤ سہیل بھائی، اگر اللہ گمراہ کر رہا ہے کسی کو تو جس کو اللہ گمراہ کرے وہ اچھا کام کر سکتا ہے کیا؟ نہیں، اصل میں کیا ہے، دنیا کے اندر جو ہاں. اللہ نے بھیجا نا، دو چیزیں ہوں. ساتھ میں لگی ہوئی. ٹھیک ہے؟ ہوں. انسان کو اللہ نے عقل بھی کیا؟ دیا ہے. عقل ہاں عقل ٹھیک ہے. عقل ٹھیک بھی ہے دی ہے. تو اور ساتھ میں کیا کہا گیا ہے قرآن کے اندر جو احکام دیے گئے ہیں نا، اس کے اندر صاف صاف ہوں. ظاہر بتلا دیا ہے. نیک اعمال کا بدلہ ہوں. یہ ہے اور برائی کا بدلہ یہ ہے. نہیں اس میں مجھے پرابلم نہیں ہے کہ نیک اعمال اور برائی کا بدلہ یہ ہے وہ ہے. میرا پرابلم یہ ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس کے دلوں میں مہر لگا دے اللہ، اس کو تو کوئی ہدایت پہ نہیں لا سکتا، وہ خود بھی ہدایت پہ نہیں آ سکتا. تو پھر نہیں اس نہیں، کو جہنم کیوں ملے؟ یہ تو ناانصافی ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت اور بھی کہی ہے جس کا ترجمہ خلاصہ کیا یہ ہے کہیے؟ کہ جس کو ہاں. خود اپنے بدلنے کا خیال نہ ہو، اسے کون پھر، ہوں. یعنی کیا ہے قرآن کی آیت؟ وہ عربی تو میرے ہاں ذرا ذہن میں نہیں آ ڈھونڈیے، رہی ہے. بتائیے. جی ہاں، سر. آیت اس کا میں ریفرنس ایک بات آپ کو کہنا میرا چاہوں گا. ہلو. فیروز بھائی ایک منٹ رکیے گا، اچھا ذرا ٹھیک. ڈسکشن ہو جائے ہمارے بھائی کے ساتھ. جی سہیل بھائی آپ آیت بتا دیجئے. اور میرے سوال آپ نے سمجھا؟ میرا سوال کیا ہے آپ کو ذرا ایک بار ریپیٹ کرو، میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں، اصل میں وہی جواب دینا چاہ رہا تھا. میرے اصل میں قرآن کی ہوں. آیت ذہن میں نہیں، لیکن ترجمہ مختصر ہی ہے اس کا. میں اپنے ذہن کے موافق کہہ رہا ہوں، ہو بہو نہیں کہہ ہاں. رہا اس کا، کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود نہ ہو اپنے بدلنے کا خیال. وہ کچھ شعر کے انداز میں ہے، ہوں. یعنی دنیا کی تو خود اپنے آپ کو نہیں بدلنے کا خیال نہیں کر رہا نا سامنے والا بندہ. تو حالانکہ اس کو وہ عقل ٹھیک ہے، فراست دی گئی اللہ نے. وہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کیوں گمراہ کر رہا ہے؟ میرا سوال یہ ہے آپ سے. نہیں 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 نہیں، اللہ گمراہ نہیں کر رہا ہے میرے بھائی. ارے اللہ ابھی اس میں نے چیز کے لیے آیت کہہ رہا پڑھا، ہے. اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اس ہاں ہاں قرآن کے ہاں، ہے نا. ذریعے سے بعض لوگوں کو ہم نے ہدایت دی، بعض لوگوں کو گمراہ کیا. یہ سب آپ کے اللہ کا کلام ہے. بے شک بے شک. اللہ نے ان کے دلوں میں جو ہے وہ مہر لگا دی ہے. جی جی، کن کے جی دلوں میں جو انکار تو کر رہے ہیں اس یہ کے دل میں بے شک مہر لگی ہوئی نا. نہیں، ہاں دیکھو لگی ہوئی نہیں، یہ لگا کون رہا ہے؟ تو ہدایت بھی وہی دے رہا ہے نا ساحل بھائی. ایک نہیں طرف بات کیا ہے. ہدایت دینے میں میرے کو سنو، میری بات سنو. ہدایت دینے میں تو میرے کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ہر کسی کو ہدایت تو دینا چاہیے. کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے اس کو ہدایت دینا چاہیے. اس پہ میرا اعتراض نہیں ہے. میرا اعتراض یہ ہے کہ گمراہ کیوں کرتا ہے اللہ، اور وہ نہیں 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 گمراہی آپ، میں بڑھوتری کیوں کرتا ہے اللہ. نہیں مسئلہ کا ہے اور اٹک رہا معلوم کیسے صحیح بات. اللہ ہدایت ہاں بھی دے رہا ہے، خاص بات تو ہے اللہ ہدایت بھی دیتا ہے. اگر انسان غور اللہ فکر کہتا کرے ہے نا. جس سنیے کے نا. دلوں پہ اللہ مہر لگا دے وہ کبھی ایمان نہیں لا سکتا. ہاں، اور اگر وہ سوچنے پر تو پھر اور غور فکر کرنے پر آ جائے، اللہ کی ربوبیت کو پہچان لے، تو اس کو ہدایت ضرور مل جائیں گی. نہیں نا، اللہ نے کہا نا کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، وہ خود بھی ہدایت نہیں پا سکتا. تو جب اللہ نے اللہ ایک جگہ. گمراہی کا مہر لگا دیا تو بھائی اس کی کیا غلطی ہے پھر؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ کا تو آپ کیسے انوالومنٹ ہی نہیں جانیں گے؟ ہونا چاہیے گمراہی پہ. آپ کیسے جانیں گے کہ اللہ نے فلاں کے دل پہ مہر لگ چکی ہے؟ آپ کیسے جانیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ میں گمراہ کرتا ہوں. نہیں، اللہ تو کہہ رہا ہے مان لیں، ہم نے یقین، ہمارا ایمان اس تو چیز کے پھر اوپر.
لیکن किस بندہ चीज کون पे؟ جانے گا کہ پھر فلاں بندے کے دل आपका پہ مہر ईमान لگ है ना چکی ہے. अल्लाह आपका ईमान है ना कि अल्लाह गुमराह करता है. نہیں نہیں، میں یہ قرآن کی آیت پر میرا ایمان ہے، میں نے یہ کہا آپ سے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فلاں بندے کے دل پہ مہر لگ چکی ہوئی، یہ کیسے جانیں گے ہم لوگ؟ میرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مہر لگ چکی ہے نہیں لگ چکی ہے، یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، ایسا آپ کا اللہ کہتا ہے. تو یہ اللہ گمراہ کیوں ہاں کر تو رہا ہے؟ اللہ کو تو اس میں انوالومنٹ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. نہیں نہیں نہیں، میں شروع کی بات وہی آپ کہہ رہا ہوں، سمجھ آپ سے چکے پھر ہیں، سے لیکن آپ دہرا رہا ہوں. سنو میری بات. آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہاں بہت پرابلمٹک ہے آپ کی اللہ کی یہ بات، لیکن اب ایمان آپ کے سر پہ دماغ پہ ایسا چھایا ہوا ہے کہ آپ غلط کو غلط نہیں کہہ پا رہے. سہیل بھائی، یہ پرابلم ہوتا ہے مومنوں نہیں کے نہیں نہیں ساتھ. نہیں نہیں، اللہ نے جب قرآن کے اندر صاف صاف الفاظ کہہ دیا ہے، حدیث پاک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یہ حدیث کے الفاظ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو مسلم کی روایت پہ بیان کر رہا ہوں کہ ہوں انسان اگر غور فکر کرے اس کو بھی ہدایت ملتی ہے. انسان یہ فکر ہی نہیں کر رہا ہے نا اس چیز کی، اور ہم کو تو پتہ ہی نہیں کس کے اچھا دل میرے پہ کو ایک مہر لگ بات چکی ہے، بتاؤ. وہ اللہ جانے. اچھا سہیل بھائی، میرے کو ایک بات سر بتاؤ. میں نے اسلام چھوڑا. ہاں شمیم بھائی، ہاں چل دیجیے. یہ دیکھو، یہ آپ کے سامنے آیت ہے. Whoever Allah sends astray, there is no guide for him, and he leaves them in their transgression, wandering blindly. جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور وہ چھوڑ دے گا ان کو ان کی سرکشی میں کیا ہے، اندھے ہو کر آگے اندھے ہو بڑھتے کر ہوئے. آگے بڑھتے آگے ہیں. بڑھتے. ابھی دیکھو یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ابھی میرے کو ایک بات بتاؤ، میں ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے اسلام چھوڑا، میں ہدایت پہ ہوں یا گمراہی پہ ہوں؟ بظاہر تو ہمارے کو تو آنکھوں سے دکھ رہا ہے، لیکن اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے نا. میری بات کا سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا، میں بھی ہدایت پہ ہوں یا گمراہی پہ ہوں؟ سہیل بھائی میوٹ کر لیا آپ نے. گمراہی. گمراہی پہ ہوں نا میں. ہاں، اچھا، کیا اللہ نے مجھے گمراہ کیا یا میں خود گمراہ ہوا؟ آپ نے خود اپنے عقل کو دوڑایا نہیں نا صحیح انداز میں. پہلے تو آپ نے نہ مطلب آپ یہ سرکشی کہہ کی رہے نا. کہ میرے کو اللہ نے گمراہ نہیں کیا ہے؟ جیسے کہہ رہے قرآن کے اندر اس سر الفاظ عقل کے کو اندر بھی آپ دوڑائیں دیکھ گے رہے ہوں کہاں گے. سے؟ ایک منٹ آپ کا حدیث جو بولے تھے، اب حدیث کے اوپر بتا دوں کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بیچ میں مکالمہ ہو رہا تھا. مکالمہ مطلب کہ ہوں بات وواد. تو موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ آدم تو وہی ہے جس نے ہم لوگوں کو جنت سے نکلوا دیا. تو آدم علیہ السلام بولے کہ تم ہم کو اس بات پہ ملامت کر رہے ہو جو اللہ نے ہمارے مقدر میں ہمارے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا. ایگزیکٹلی. یہ کس کے پیچھے سے ٹرک ورک کی آواز آ رہی ہے؟ ہاں سہیل بھائی، سر وہ بتائیں. حدیث بھی آپ کے سامنے ہم پیش کر دیں گے. تو یہاں پہ تو فری ول تو گئی تیل لینے، جو ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے اسی پہ ہم چل رہے ہیں. ہماری قسمت میں اللہ نے لکھا تھا گمراہ ہونا. یہ دیکھو، یہ اور ایک آیت آ گئی ہمارے سامنے. اے نبی، اگر آپ کو بہت خواہش ہے ان کی ہدایت کی تو یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور ان کے لیے نہیں ہوگے کوئی مددگار. یہاں بھی دیکھیے آپ، اللہ گمراہ کر رہا ہے میرے بھائی. آج اگر میں گمراہی میں ہوں تو وہ گمراہ کرنے والا اللہ ہے، کیونکہ اس نے میری قسمت میں آلریڈی لکھ چکا تھا، جیسے کہ حضرت آدم نے بتایا. لاکھوں سال اور پہلے اس اللہ نے لکھ حدیث دیا میں تھا کہ ساحل بھائی گمراہ ہو جائیں گے. بالکل. اور بلکہ اس حدیث میں رسول اللہ نے یہ بھی بتایا کہ آدم اس مکالمے میں جیت گئے، میں جیت گئے. موسیٰ کو ٹھنڈا یہ کر بات دیا، کہہ کے موسیٰ کو ٹھنڈا کر ہاں، دیا یہ آدم بات نے. کہہ کے موسیٰ کو ٹھنڈا کر دیا.
ایک اور بھی حدیث ہے جس میں اللہ میں نے جس کی قسمت میں گمراہی لکھ دیا، حتیٰ کہ وہ کام کرتے کرتے نیک کام کرتے کرتے جنت کے ایک ہاتھ قریب تک آ جائے گا، پھر اس کے اوپر اس کی قسمت غالب آ جائے گی اور وہ جہنمی والا کام کر لے گا. کیا بات اور بالکل یہ ایک دوسرا بندہ ہے جو گمراہی میں جی رہا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایک ہاتھ قریب تک آ جائے گا، لیکن اس کی قسمت اس پہ غالب آ جائے گی، وہ جنت میں آ جائے گا. تو بھائی یار سارا قسمت میں اللہ نے لکھ دیا، اللہ خود گمراہی کر دیتا ہے، اللہ خود دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. تو بھائی ہم کیا کریں یار، ہمارا فری ول کہاں گیا؟ ہم جہنم میں کیوں جائیں جبکہ ہمارے قسمت میں اللہ پہلے سے لکھ دیا ہے. سہیل بھائی کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ جی ان تمام میں نے آپ کو شروع میں ہی جواب دے دیا اس کا. جسے خود اپنے بدلنے کا خیال نہ ہو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور نہیں ہو دنیا کے سکتا اندر نا، اللہ اللہ نے تعالیٰ نے ارے میرے بھائی جب اللہ نے ہماری لکھ دیا قسمت ہے. میں اللہ نے لاکھوں اللہ سال تعالیٰ پہلے نے لکھ بھیجا دیا ہے کہ آپ نے تو میں سنا نہیں کیسے بدل لوں گا یار؟ یار میں اللہ سے بڑا ہوں کہ اللہ سے تقدیر چھوٹا کے ہوں؟ پہلے معنی یہ نہیں بتا بتا دو دیا یار. آپ کو. یار ہاں میں میرے اللہ سے بھائی میں بڑا ہوں آپ کہ کو اللہ سے بتاؤں چھوٹا ہوں. تقدیر کتنی قسمیں آپ کو پتا ہے؟ اچھا بھائی جان یہ بتائیں، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ تقدیر کی کتنی تقدیر قسمیں کی بتا دے بھائی، آپ جس ذرا کو بتائیں خیال اپنی حالت کے کتنی بدلنے قسمیں کا، تقدیر آپ کی؟ بولیے نا تو یہ خدا کا کلام ہے. میرے بھائی تقدیر کی کتنی قسمیں؟ نہیں، یہ جو آپ نے تقدیر شعر کی کہا کوئی یہ کوئی قسم نہیں خدا کا ہوتی. کلام ہے؟ اچھا تقدیر کی کوئی قسمیں نہیں ہے. ساحل بھائی سنے. دیکھو آپ کے سامنے اور ایک آیت پہ آیت آ رہی ہے، حدیث پہ حدیث آ رہی ہے. جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو وہی لوگ تباہ ہونے والے ہیں. آپ خود سوچو میرے بھائی. سہیل بھائی آر یو آنےسٹ وتھ یور سیلف؟ پہلے تو یہ بتائیے، آپ ایک اچھے انسان لگ رہے ہیں مجھے باتوں سے. تو میں ایک چیز پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آر یو آنےسٹ ٹو یور سیلف؟ نہیں سب سے مجھے انگلش نہیں آتی ساحل بھائی، تھوڑا سا ہندی میں سے چلن دو. کیا آپ تقدیر کی میں نے تقدیر کی قسم پوچھی نہیں تھی سنو، بھائی سے، وہ جواب نہیں دیا انہوں نے. کیا آپ ایک سنو نا میری بات سہیل بھائی، کیا آپ سچائی کو پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ حق کو جی جی اپناتے ہیں اگرچہ وہ آپ کے بے خلاف شک. ہو؟ خلاف یعنی کیسا؟ ایک حق ہے، سچائی ہے جو میرے خلاف جا رہی ہے، لیکن اگر میں ہاں ایک حق پسند انسان ہوں، اگرچہ وہ میرے خلاف ہی کیوں نہ ہو، میں اس کو قبول کروں گا. جی ہے نا؟ تو ابھی یہ بتائیے، دیکھیے آپ کے سامنے قرآن کی آیت ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. جس کو بے اللہ شک. ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے سوا یعنی وہ تباہ ہونے والے میں سے. ایک چیز یہ آپ دھیان میں جی رکھیں یہ بے آیت. شک. دوسری بات جو حدیث آپ کو پیش کی گئی ابھی بتائی گئی، ایڈم اگر وہ حدیث آپ نکال سکتے ہو موسیٰ اور آدم والی، تو ذرا بھائی کا ہم وہ سیٹ کر دے کہ معاملہ کیا ہے، اسلام آپ کو کیا کانسیپٹ دے رہا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ گمراہ کرتا ہے، یعنی انسان کی خود کی بس کی بات نہیں ہے. اللہ ہدایت دیتا ہے تو ہی وہ ہدایت پائے گا، اگر اللہ ہدایت نہیں دے تو وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا. اسی طریقے سے جس بالکل کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اب دیکھیے یہ ہمارے سامنے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 80. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں. آدم رسول اللہ بتا رہے ہیں، ابھی یہ کون بتا رہا ہے؟ خود رسول اللہ بتا رہے. کیا بتا رہے؟ کہ آدم اور موسیٰ کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہوئی، مناظرہ ہوا، مکالمہ ہوا. ٹھیک ہے، تو موسیٰ نے کہا، حضرت موسیٰ نے حضرت آدم سے کہ اے آدم تو سب کا باپ ہے، لیکن تو نے ہمارے ساتھ جو ہے but have deprived us and caused us to be expelled from paradise. تو نے ہم کو جو ہے جنت سے باہر نکلوا دیا. تو ہمارا سب کا باپ ہے، لیکن تو نے ہم کو جنت سے باہر نکال دیا تمہارے گناہ کی وجہ سے، because of your sin. تو حضرت آدم نے کہا کہ اے موسیٰ، Allah chose you to speak with and he wrote the Torah for you with his own hand. اے موسیٰ، اللہ نے تجھے چنا بات کرنے کے لیے اور تیرے لیے اس نے تورا لکھا اپنے ہاتھوں سے.
आर यू ब्लेमिंग मी फॉर समथिंग, क्या तुम मुझे उस बात पे ब्लेम कर रहे हो विच अल्लाह डिक्रीड फॉर मी, जिसने जो बात, कौन सी बात, वो बात जो अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिख दी है, नसीब में लिख दी है 40 years बिफोर ही क्रिएटेड मी, मुझे पैदा करने के 40 साल पहले अल्लाह ने लिख दी थी कि मैं गुनाह करूंगा, मैं नाफरमानी करूंगा। क्या तू मुझे उस बात पे मलामत करता है मूसा? आगे रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं, दस एडम वन द आर्ग्यूमेंट विद मूसा। इस तरीके से हजरत आदम जो है हजरत मूसा से आर्ग्यूमेंट में जीत गए। अब आप यहां खुद देखिए, दोनों पॉइंट को आप मैच करिए अभी सोहेल भाई, और अगर आप वाकई में हक पसंद है, सच्चे हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि भाई अल्लाह गुमराह करता है और एक इंसान की उसमें कोई गलती नहीं। अगर आप इस्लामिक कॉन्सेप्ट से जाओ, एक तो ये कि अल्लाह गुमराह करता है, जिसको अल्लाह हिदायत नहीं दे वो हिदायत पे नहीं आ सकता, मतलब हिदायत का दारोमदार अल्लाह पे, गुमराह का दारोमदार अल्लाह पे, और अल्लाह ने पहले ही लिख दिया है कि कौन क्या करने वाला है, कौन अच्छा काम करेगा, कौन बुरा करेगा। उस हिसाब से इंसान या तो अच्छा काम करेगा या तो बुरा काम करेगा, जैसे कि हजरत बिल्कुल आदम साहिल ने भाई, बताया। जरा वो भी इनको दिखला देना जिसमें साहबा कराम ने अजल के मुतालिक पूछा तो नबी ने कहा कि नहीं तुम अजल क्यों करते हो, अगर किसी की जान अल्लाह ने लिख दी है कि उसे पैदा होना है तो उसे पैदा होकर रहेगी वो। एग्जैक्टली तो जो लिख दिया गया वही होने वाला है सोहेल भाई। अगर अल्लाह ने लिख दिया तुम्हारी किस्मत में एक्स मुस्लिम होना, तो तुम होके रहोगे, क्योंकि वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो अल्लाह ने लिख दिया है भाई। नहीं नहीं नहीं, साहिल भाई ऐसा नहीं इसका पस होता। मंजर देखिए, इस आयत का पस हमको मंजर यकीन क्या है था अल्लाह की मालूम है? जात के ऊपर। एक मिनट सोहेल अल्लाह भाई, एक बिज़िक्रिल्लाह बात और सुन ले। तत्मइन्नुल कुलूब के जरिए से, सुनिए ना, मेरी बात तो रखने दीजिए ना। ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह रखिए। कि हम भी एक मुस्लिम बन जाए, अच्छा, ऐसा इस नहीं हो हदीस का सकेगा जवाब दे इंशाल्लाह दीजिए जरूर, क्योंकि हम उसके सोहेल भाई, बताए हुए चीजों इस पर अभी हदीस भी का अमल जवाब दे करते दीजिए हैं। सुनिए ना, सोहेल और भाई, हम सोहेल कुरान भाई, पर उसी सोहेल तरह भाई, अमल सोहेल भाई, करेंगे, चाहे हमारे समझ में समझ आए गए। या ना आए। ये अल्लाह का हुक्म है, उस पर ईमान रखना ही हमारा अकीदा है, ठीक है। यानी आप और ये ये कह दुनिया रहे आरसी हैं कि जिंदगी है हमारी। आप ये कह रहे हैं कि आपके समझ आए नहीं आए, या ना आप आए। उसको, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, आप उसको ही मानेंगे, हाँ, यानी आप अंधविश्वासी बस बने रहेंगे। उसको मानना, वो मानना इसलिए है कि वो अल्लाह का हुक्म है, बस इस बिना पर हम उस पर तो ईमान आप रखेंगे, तो आप चाहे कुछ भी हो तो हमारा आप दुनिया के अंदर। अंधविश्वासी तो आप अंधविश्वासी बने हाँ, रहेंगे। अल्लाह के ऊपर बेशक बेशक, अल्लाह के ऊपर हम अंधविश्वासी बेशक जरूर। चलिए आज माशाल्लाह। दुनिया के सोहेल लोग, भाई, सोहेल दुनिया भाई, के एक मिनट, खातिर, बाकी सब सुनिए लोग ना, रुक जाइए। अब मेरी बात तो हाँ, साहिल भाई इतनी बात तो रखने दीजिए। दुनिया के ठीक लोग है, पैसों के खातिर लोगों के ऊपर अंधविश्वास करते, लोगों पर, क्या हम खुदा पे नहीं रख सकते हमारे? ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। 4,400 लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों ने सुना कि जी सोहेल भाई कह रहे हैं कि ये इस्लाम के ऊपर अंधविश्वासी है, जैसा बताया गया है। अब चाहे वो सही हो गलत हो कुछ भी हो, हम वैसे ही करेंगे, वैसे ही मानेंगे जैसे इनके अल्लाह और रसूल ने बताया। अच्छा सोहेल भाई, एक पर्सनल बेशक। सवाल है, एग्जैक्ट आपकी डिग्री नहीं पूछूंगा मैं, और आप दूसरी कितने पढ़े खास लिखे हैं बात, सुनिए ना, सोहेल भाई?